إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى أو كما جاء في الحديث. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 پڑھ کر سنائی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ، پھر اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی. اور جو آدمی کے کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، ملائکہ فرشتوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، آخرت کے ساتھ ان کا انکار کرے گا، ایسا آدمی بڑی دور کی گمراہی میں جا کر گرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم کو اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے اور اللہ کے فرشتوں پر پورا یقین ہونا چاہیے، اللہ کی کتابوں پر پورا یقین ہونا چاہیے، اللہ کے رسولوں پر پورا یقین ہونا چاہیے، آخرت کے دن پر پورا یقین ہونا چاہیے، تقدیر بھی اللہ نے لکھی ہے اس پر بھی تم کو پورا یقین ہونا چاہیے. 6 باتیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم کو بتائی کہ سب ایمان کے اصول، ایمان کی بنیاد اور ایمان کی جڑیں ہیں. ایمان کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ دل کا پختہ یقین جو آسانی سے بدلا جاتا نہیں. آدمی اتنا یقین رکھتا ہے اپنی بات پر یا اپنے فکر پر، اپنی سوچ پر کہ اس کے خلاف کرتا نہیں ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. وہ ایمان اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. وہ یقین و عقیدہ کہیے، ایمانی عقیدہ کہیے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، پالنے والا، نقصان دینے والا، نفع پہنچانے والا، خیر و برکت دینے والا، اولاد دینے والا سب اللہ ہے. یہ صحیح عقیدہ ہے. غلط عقیدہ یہ کہ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، اب ابدال چلاتے ہیں اس دنیا کو، بڑے بڑے اولیاء چلاتے ہیں، کوئی کہے کہ بت چلاتے ہیں، کوئی کہے کہ قرآن چلاتے ہیں، اس لیے بیمار ہو تو فلاں سے جا کے مانگنا چاہیے، اولاد نہ ہو تو فلاں درگاہ کو جانا چاہیے. یہ بھی عقیدہ، لیکن غلط عقیدہ، برا عقیدہ. اسلام نے یہ عقیدہ نہیں سکھایا، لہذا ہمارے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اسی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں. مضبوط ہو تو ہمارے جو
ہم سے صادر ہوتے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں، عقیدہ اگر درست ہے، اگر پختہ ہے ہمارا عقیدہ، عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ اگر عقیدہ کمزور ہو، غلط ہو، تو ہمارے عمل بھی غلط ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں لوگ، عقیدے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ صرف اللہ کو ماننا، درگاہ کو نہیں جاننا، فاتحہ نہیں کرنا، وہ 40واں نہیں کرنا، اور سب فلاں اولیاء اللہ کو یہ سب پاور ہے، سب نہیں ماننا، اتنا ہی عقیدہ سمجھتے۔ یقیناً یہ بھی عقیدہ ہے، اور شرک کو بچانے کے لیے، توحید کے لیے بنیادی بات ہے، لیکن بہت ساری باتیں عقیدے میں داخل ہیں جن کو انسان عقیدہ سمجھتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کی صفات پر ایمان لانا، اور اس کے اسماء پر، اس کے ناموں پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لائے، اس کی صفات پر ایمان لانا، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اللہ کے جتنے پاور و اختیارات ہیں، اللہ کے جتنے کام ہیں، ان پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آدمی اس کو مان لے، اس کا عمل درست ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکثر عمل عقیدے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ایک عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ مثلاً ایسا سمجھیے کہ ایک آدمی کو پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں پڑھوں گا بہت ثواب دے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا، دن بھر اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ کا یہ حکم ہے، مجھے ماننا چاہیے۔ ایمان اگر مضبوط ہے، اذان سن کے فوراً آ جائے گا مسجد کو، نیند چھوڑ دے گا، اب اس کو نیند نہیں آئے گی، ڈر ہے کہ اللہ کی بات کو نہیں مانا تو اللہ مجھے کیا سزا دے گا۔ اب اس کا ایمان اگر ہے، عقیدہ اگر ہے اللہ پر کہ اللہ نے فرشتے میرے اوپر مقرر کیے ہیں، میں نہیں اٹھوں گا فجر کی نماز کے لیے، فرشتے لکھیں گے آج فجر کی نماز کے وقت یہ سوتا رہا، فجر کی نماز نہیں پڑھا، اللہ کو بھی معلوم، فرشتے بھی لکھیں گے، اللہ نے قرآن کے اندر بھی اس کا حکم دیا ہے، پیغمبروں نے بھی ہم کو بتایا ہے، آخرت کے دن بھی ہم کو اس کا ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا، اور اللہ نے تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ تجھے میں طاقت دیا ہوں، جا کے تو نماز پڑھ۔ اتنی 6 باتیں اس کے دل میں ہیں، چھوڑے گا نماز کیا؟ فوراً آئے گا نا اذان ہوتے ہی، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اب عقیدہ اس کا ہے، ایمان اس کا ہے، یقین اس کا ہے، صاحب میں اگر نہیں کروں گا تو پھر اللہ کے پاس پکڑا جاؤں گا۔ یہ ایمان ہمارے اندر بالکل کمزور ہے، اس کی وجہ سے ہم جو چاہتے ہیں ویسے رہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے، بارش برساتا اللہ، روزی دیتا اللہ، یہ سب تو یقین ہے، لیکن یہ کام کرنے کے لیے اللہ نہیں ہے کیا؟ نماز کو آنے کے لیے اللہ یقین نہیں ہے کیا؟ سوچنا چاہیے نا۔ یہ ایک آدمی دنیا میں، ہماری بستی میں سمجھ لیے مدراس میں، اگر یہ پولیس والا وہاں کھڑا ہوا ہے، لکھتا ہے کہ صاحب کون ہیلمٹ پہن کے آیا، کون نہیں آیا، پکڑنا ہے، یہ غلط آدمی بھی بتا دے رے پولیس والا کھڑا ہے، جائے گا کیا وہاں؟ نہیں صاحب، راستہ بدل کے بھاگے گا ادھر۔ سچا آدمی بولے، غلط آدمی بولے، اس لیے کہ اس کے یقین، ارے پولیس والا ہے بھائی وہاں، جاؤں گا تو چالان کرے گا، 200 روپیہ دینا پڑے گا، فوراً بھاگے گا نا۔ یقین ہے دیکھو، تھوڑا یقین ہے لیکن کتنا ڈرتا ہے۔ ویسا اللہ کا یقین ہے کیا ہمارے اندر؟ کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ کے متعلق سوچتے ہیں کیا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، پیغمبروں نے ہم کو یہ بات کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے، آخرت کے دن ہم کو اس کا ثواب یا عذاب ملے گا، تقدیر میں اللہ نے ہم کو یہ لکھا ہے۔ اتنا یقین ہے کیا؟ یقین ہوتا تو عمل ہوتا، یقین اتنا کمزور ہے، اب اس کی وجہ سے عمل کی رغبت نہیں ہے۔ کچھ عمل کرتے بھی ہیں تو اس میں یقین کم، دکھاوا، عادت اس کا دخل زیادہ ہے۔ اگر ایک آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ جمعے کے دن
ہم جلدی مسجد کو جائیں گے، ہم کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے تقسیم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا، اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا۔ اب یہ بیپار کرے گا کیا؟ 12 بج گئے، بس مسجد کو بھاگو، اب کچھ نہیں، بھائی سائن کر دو۔ اب نہیں جی، مسجد کو جانا ہے، اتنا بڑا ثواب لکھا اللہ تعالیٰ۔ اب اس کو یقین نہیں ہے، ارے جائیں گے نا، خطبہ شروع ہو کے بعد جائیں گے، اذان ہو کے بعد جائیں گے، ابھی تو 40 منٹ ہیں، ابھی تو 12 ہی نہ بجے ہیں، اب لیٹ سے آئے گا، دیر سے آئے گا۔ اللہ جو پکا دینے والا ہے اس پر عقیدہ کم، دنیا میں جو 2-4 پیسہ ملنے والا ہے اس پر یقین زیادہ، اس لیے آدمی سستی کرتا ہے۔ مسجد کو آتا بھی ہے تو دیر سے آئے گا، اذان ہونے کے بعد آئے گا، دفتر میں اس کا نام لکھا جائے تو نہیں لکھا جائے تو اس کو پرواہ نہیں نا۔ ایمان ہمارا نہیں ہے، ایمان اگر مضبوط ہوتا ہم یہ کام کرتے کیا؟ نہیں نا، چھوڑ دیتے۔ کتنا بھائی 10,000 روپے کا بیپار ہے، کنٹریکٹ کر کے جاؤ نا۔ نہیں جی، اب جمعے کا وقت ہو گیا، مجھے جانا ہے مسجد کو، تم کچھ بھی کر لو، ہم نہیں مانیں گے۔ یقین جب اس کو ہو جائے گا، یہاں کیا ملے گا؟ 10,000 روپیہ ملے گا، ٹھیک، اور اللہ کتنا دے گا قیامت میں؟ ایک تو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملا، دوسرا ہمارا نام رجسٹر میں فرشتوں نے لکھا، تیسرا اللہ قیامت میں جو ثواب دے گا وہ کتنا بڑا ثواب ہوگا؟ کیا 10,000 کا ثواب ہوگا؟ 10 لاکھ کا، 10 کروڑ کا، 10 ارب کا؟ کون حساب کر سکتا ہے اللہ جو ثواب دینے والا ہے؟ ہمارے اکثر عمل عقیدے کی آئینے دار ہوتے ہیں، دل میں جتنا یقین رہتا ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ اگر پکا یقین ہو جائے دل میں تو آدمی کتنی نیکی کی طرف آگے بڑھے گا، برائیوں کو چھوڑ دے گا۔ آدمی اکیلا گھر میں، جیسے رمضان کا مہینہ گزرے نا، ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں رمضان میں، دیکھو جی، آدمی کو ذرا یقین ہے، کیا یقین ہے؟ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے جی، اکیلے ہیں، گھر میں ہر طرح کی چیز ہے، کھانے کی پینے کی سب ہے، سردی کا نہیں گرمی کا موسم ہے، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، کھاتا کیا؟ نہیں کھاتا۔ بھئی اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا۔ رمضان میں تھوڑا ایمان بڑھتا، اللہ نے شیطانوں کو بیڑی میں جکڑ دیا، پھر اس کے بعد وہی اللہ دیکھتا ہے کیا؟ کون سنتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ جو چاہتے کرتے۔ کیا اس کو یقین ہے کیا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ بھائی یہ گناہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اگر اس کے دل میں عقیدہ مضبوط ہوگا تو نہیں کرے گا نا، ایسا غلط کام نہیں کرے گا نا، بھاگے گا نیکی کی طرف۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ اللہ کے بندے نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں۔ وہم لہا سابقون، نیکیوں سے آگے بڑھ کر جانے والے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ تو ہمارا ایمان جو عقیدہ ہے نا، ہم نے جو سمجھ رکھا ہے قبر کو جا کر درگاہ کی پوجا نہیں کرنا، غیر اللہ کو نفع نقصان دینے والا نہیں سمجھنا، غیر اللہ کو اولاد دینے، اتنا ہی ہم نے سمجھا عقیدہ۔ اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے۔ آپ کو اگر یقین ہے، آپ نے ایک آدمی کو ناحق گالی دے دی، اللہ سن لیا، اب کیا ہوگا؟ جا کر معافی چاہیں گے، بھئی غلط بولا، بھئی آپ کو گالی دے دیا، معاف کر دو بھائی۔ آپ کو یقین نہیں نا، اللہ سن لیا، غصے میں آ کے گالی بھی دے دیے، علیم اللہ جاننے والا ہے، مار بھی دیے ناحق کسی کو۔ یقین اگر ہوتا معافی چاہتے، ناحق مارے نا، ناحق گالی دیے نا، ناحق کسی کا مال کھائے نا، فوراً معافی چاہیں گے، ان کا مال واپس کر دیں گے۔ لیکن یقین نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پوچھے گا، پکڑے گا، قیامت کے دن اس کا ہم کو اجر ملنے والا ہے، گناہ ہونے والا، کہاں یقین ہے جی؟ عقیدہ جیسے ہوتا ہے نا ویسے آدمی کام کرتا ہے۔ بعض لوگ رہتے ہیں، ان کو کوئی بھی کیا کرتے ہیں، ایک تعویذ دے دیتے، باندھ لے اس کو بازو میں، کود جا انگار میں، انگار نہیں جلائے گی تجھے، چلے جا فلاں جگہ، اوپر سے گر جاتا ہے جی، اس کو اتنا یقین ہو جاتا ہے۔ ایک شیطان کو تعویذ دے دیا، اس کے باندھ دیا، کتنا یقین ہو جاتا ہے اس کو،
کہتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرے بازو میں امام ضامن ہے، تعویذ ہے، میں باندھا ہوا ہوں، حضرت بولے ہیں۔ اللہ پر یقین نہیں ہے، حضرت کی باتوں پر اتنا یقین ہو جاتا ہے، کیا کیا کرتے ہیں اس کے لیے، سب کچھ کرتے ہیں نا، یقین ان کو کہ سب کچھ نہیں ہوگا، بول دیے ہیں، کر دیے ہیں، ان کی حفاظت ہے میرے ساتھ۔ اس کو اتنا غلط عقیدہ اتنا پختہ، اور ہمارا سچا عقیدہ صحیح عقیدہ اتنا غلط۔ اللہ اکبر۔ سوچنا چاہیے ہم کو کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کیا، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے کیا، اللہ کے احکام کو ہم جانتے ہیں کیا۔ سوچ کے دیکھیے، ہمارے ایمان میں بھی ہمارے عمل میں بھی مطابقت نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کیا کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 90 پر 9 نام ہیں، جو ان کو یاد کر کے عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ 99 نام کون سے ہیں؟ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے، پورے نام اللہ کے ہے نا۔ اگر اس پر یقین ہو، ان صفات پر، کتنا آدمی محتاط زندگی گزارے گا۔ بھائی اللہ کو جواب دینا ہے، بھائی اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے 3 مرتبہ آپ کو واقعہ سنایا، ایک واقعہ بار بار سناتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے خلیفہ بھائی، بڑے خلیفہ نا، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سمجھ لیجئے نا۔ ایک دن اپنے غلام پر غصہ آیا ان کو، غلام نے کچھ بھی ان کے ساتھ غلطی کی ہوگی، بلا کے کان مروڑے، مارے بھی نہیں، کان۔ غلام جیسے ہمارے پاس بھینس بکری ہے، اس زمانے میں غلام کی ویسی حیثیت۔ فوراً اللہ کا ڈر ان کے دل میں آ گیا، اللہ قیامت میں اللہ اگر مجھے پوچھے تو تمہارے غلام کا کان کیوں مروڑے، میں کیا جواب دوں گا؟ اتنا پختہ یقین تھا نا۔ غلام کو بلاتے ہیں، ادھر بھائی، ادھر میرا کان پکڑو۔ ارے یہ تو بہت بڑے یجمان، سیٹ اور بہت بڑے خلیفہ، ان کا کان پکڑو۔ غلام ڈرتا ہے، صاحب میں نہیں پکڑوں گا، نہیں پکڑوں گا۔ کہا نہیں جی پکڑو، میرا کان پکڑو۔ ڈرتے ڈرتے بیچارہ کان پکڑا حضرت عثمان کا، کہ اس کو مروڑو جی۔ اب غلام کیسے مروڑے گا آقا کا کان؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں سمجھ لیجئے نا، ایک جھاڑو دینے والا ہے اور ایک کمپنی کا مالک ہے۔ کمپنی کا مالک بلا کے جھاڑو دینے والے سے کہے جو میرا کان ذرا مدوڑو جی، مارو مجھے، لوچو، آئے گا کیا وہ؟ ارے رے صاحب بھاگے گا، نہیں صاحب نہیں صاحب نہیں صاحب میں کروں گا نہیں۔ ویسے حضرت عثمان نے کہا اس سے کان مروڑا، بیچارہ کان مروڑا آہستہ آہستہ، کہا بھی زور سے، اور زور سے، اور زور سے، چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑے جی؟ کہا کیا مصلحت اس میں، کیوں بولتے آپ کان مروڑنے کے واسطے؟ کہا دیکھو جی میں تم کو سمجھانا تھا غلطی کیا، ایسا کرنا نہیں، یہ غلط کیے، لیکن میں تم کو کان مروڑ دیا۔ اللہ قیامت میں پوچھے تم غلام کا کان کیوں مروڑے، اتنی پنشمنٹ کیوں دیے، میں کیا جواب دوں گا جی؟ اس واسطے میں بولا دنیا میں بدلہ ہو جائے نا، تاکہ اللہ کے پاس بچ جاؤں۔ غلام بھی مسلمان نا، اس نے کہا ٹھیک ہے خلیفہ، اگر اللہ مجھ سے یہ پوچھے قیامت میں عثمان تو تمہارا کان ذرا آہستہ مروڑے، زور سے کیوں مروڑے، میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں چھوڑ دیا۔ کیسے لوگ تھے دیکھیے، کیسا ایمان تھا دیکھیے۔ ویسا ہم کریں گے کیا آج؟ بیٹے کو مار دیا، کسی بھائی کو مار دیا، کسی غلط آدمی کو، کام والے کو مار دیا، فیکٹری میں کسی کو مار دیا، فوراً ایسا سنا بھائی اللہ کو جواب دینا ہے، بھائی پوچھنا ہے نا۔ کیسا ایمان؟ ایمان نہیں تو عمل کچھ بھی کرو صاحب بیکار۔ ایمان عقیدہ اگر پختہ ہو جائے، کوئی نماز چھوڑے گا، کوئی روزہ چھوڑے گا، برائی کرے گا، ہاں شیطان تو لگا ہے، برائی ہو جائے گی، لیکن فرق یہ ہوگا عقیدہ مضبوط ہو، برائی کرنے کے بعد توبہ کرے گا۔ عقیدہ اگر نہیں، برائی کرے گا، توبہ ہوگا کچھ نہیں کرے گا۔ سب بھی کرتے، میں کیا تو کیا ہوا، کون ہے سب ایسا کرتے، میں بھی کیا، ایسا کہے گا یہ انسان۔ اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، سب سے پوچھتا نہیں پوچھتا، مجھ سے تو اللہ پوچھے گا نا تو نے یہ کیوں کیا۔
آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کھا لیے نا، ایمان کتنا تھا، اللہ کیا مجھے جواب دینا ہے، اللہ کیا باسپور سے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے یہ گناہ کیا، کتنے سال دعا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ بہت بڑا ظلم کر دیا نا اللہ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو مغفرت نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کھائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا بھی چلے گی آخرت بھی۔ کتنے سال معافی چاہے ہوں گے، اللہ نے معاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام غلطی سے مار دیا، ابھی نبی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ آدمی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام رو رو کے اللہ سے دعا کرتا، ابھی نبی نہیں ہے، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ نے ان کو معاف کیا۔ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ہم عقیدے کو لا کر 2-3 چیزوں میں رکھ دیے، قبر میں بھی، درگاہ میں بھی، اس میں بس اتنا ہی ہمارا عقیدہ ہے، باقی سب کچھ بھی عقیدہ نہیں۔ روز گناہ کرتا، سوچتا بھی نہیں کہ اللہ مجھے پوچھے گا نا قیامت کے دن کیسے کیا کروں گا میں، سوچتا ہے کیا؟ نہیں سوچتا ہے۔ اللہ پر ایمان اگر یقین ہو جائے، عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے تو انسان برائی نہیں کرتا ہے، نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کتنے واقعات ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والا کتنا سچا انسان تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا رات میں نکل کر ذرا گلیوں میں گھومتے، دیکھنے کے واسطے کون پریشان ہے، کس کی کیا تکلیف ہے، کس کی کیا مصیبت ہے۔ میں خلیفہ نا، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، میں تجھے مسلمانوں کا امیر بنایا، خلیفہ بنایا، تو سوتا تھا کیا رات میں؟ لوگوں کو تکلیف تھی رات میں، دیکھا نہیں کیا؟ اس واسطے بیچارے گلیوں میں گھومتے ایک گھر کے پاس ذرا تھک گئے، بیٹھے، ذرا بیٹھ کے پھر گھومیں گے۔ ماں بھی بیٹی بات کر رہے، بیٹی کو ماں بولتی ہے، بیٹی آج دودھ کم نکلا، اس لیے تھوڑا پانی ملا دو، روز جن کو دودھ دیتے برابر دے دیں۔ بیٹی بولتی ہے، امی خلیفہ بولے ہیں نا، امیر المومنین، پانی نہیں ملانا دودھ میں، نہیں ملانا امی۔ بولتی خلیفہ گھر میں سوتا ہوگا، خلیفہ یہاں بیٹھا ہے کیا، ملا تھوڑا پانی۔ بیٹی بولتی امی جان، خلیفہ سوتے ہوں گے، اللہ نہیں سوتا نا، اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے نا، پانی ملائیں گے تو اللہ معاف کرے گا۔ بس بات اتنی ہوئی، حضرت عمر ابن خطاب دروازے پر نشان لگا کے چلے گئے، بات سن لیے۔ دوسرے دن بیٹوں کو بلا کر بولے، ایسی ایک پیاری بچی ہے جو اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، اس سے کون شادی کرے گا؟ فوراً ان کے ایک بیٹے اٹھے، بولا میں شادی کر لیتا ہوں۔ شادی ہو گئی اس بچی سے، اللہ سے ڈرنے والی بچی۔ امیر المومنین سوتے ہیں تو سوتے ہوں گے، اللہ تو نہیں سوتا ہے نا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں آتی، اللہ اتنا۔ لہٰذا ایک عورت کو سوچنا چاہیے کتنے غلط کام کرتی ہے، برائی بیان کرنا، حرام کا کھانا، ناجائز کھانا، بچوں سے نماز نہیں پڑھنا، اللہ کو یاد نہیں کرنا، ناپاکی کی حالت میں رہنا، کیسے کیسے مصیبتیں سوچتی ہے۔ کیا ایک عورت، ایک بچی دیکھو کیا سوچتی ہے، اللہ کا حکم ہم اس کو مانیں گے، کچھ بھی کہے دنیا میں، اللہ اکبر۔ حکم یہ ہے، ایک عورت بالغ ہونے کے بعد لڑکیوں کو ماہواری ہوتی ہے نا عورتوں کو، اب وہ ماہواری میں جب تک خون بند نہیں ہوتا نہاتے نہیں، نماز نہیں پڑھنا حرام۔ اب عورتوں کو اتنا ڈر ہے کہ صاحب ماہواری ٹک گئی، نہا کر نماز نہیں پڑھے تو اللہ کیا ہم کو جواب دینا ہے نا، اتنا ڈر ان کو۔ ایسا سمجھو جیسے ایک عورت، آج کل اذان ہوتی ہے سمجھو 6:30 بجے رکھ لیں، ہے نا، 6:25 کو 6:24 کو اذان ہوتی، ایک عورت 6 بجے پاک ہو گئی، اب فوراً کیا کرنا، نہانا، نہا کر ظہر کی نماز بھی پڑھنا، عصر کی نماز بھی پڑھنا، دو نماز پڑھنا۔ اس لیے کہ بیمار، مسافر اور ان کا ایک ہی حکم، دو نماز کا ٹائم ایک ہو جاتا ان کے واسطے۔ بعض علماء بولتے نہیں بھی عصر کی پڑھنا۔
ہماری کتنی عورتیں ہوں گی کہ صاحب پاک ہو گئے 6 بجے، دوسرے دن سویرے 10 بجے نہائیں گی. اللہ کا ڈر ہے کیا؟ ہے کیا؟ نہیں نا. صحابیات کیا کرتی تھیں؟ رات ہو دن ہو ڈر ڈر کے، یا اللہ کب خون بند ہوتا، نہائے نہیں، نماز چھوٹ گئے تو کیا ہوگا، روئی رکھ کے نکالتی، دیکھتی گلا ہے کیا. حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے، ایسا ہے رنگ، ہمیں پاک ہو گیا کیا، نہا لے تو نماز پڑھ سکتے کیا؟ حضرت عائشہ بولتی نہیں نہیں، جب روئی ایک دم سفید نکلے، اس میں داغ دھبا نہ ہو، آخر میں جو کالا سفید پانی گر جاتا اس کے بعد نہ ہو، کیوں جلدی کرتے؟ ڈر اللہ کا اتنا. ایک نماز چلے گی تو کیا ہوگا، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. وہ یہ بھی سوچیں گے نا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ابلیس کو ایک سجدہ کرو بولا، نہیں کیا، اللہ اسے بھگا دیا جنت سے، اس کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو جہنم. اور میں ایک نماز میں ظہر کیا کرو تو 8 سجدے کرنا 4 رکعت میں، انہیں ایک سجدہ نہیں کیا تو ابلیس، اور میں 8 سجدہ نہیں کیا تو میں انسان کیا؟ سوچے گے نا وہ بھی. اتنا ڈر اللہ کا ان کے دلوں کے اندر. تو حضرت عمر بن خطاب کے تعلق سے کہا رہا تھا، واقعات بہت ان کے، اتنے بڑے امیر المؤمنین. ایک مرتبہ گئے، جا کے دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، دوڑ کے گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بیوی کو زچگی ہونے والی ہے، کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. میں سمجھا کہ صاحب زچگی میں ٹائم ہے، بیوی کو بلا کر لیا. ارے ایسا ہے کیا؟ فوراً گئے، بیوی سے کہا تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، نیکی کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، جلدی چلو، وہاں ایک عورت کو زچگی ہونے والی ہے، آ کے زچگی کراؤ. امیر المؤمنین کی بیوی، دنیا کے بادشاہ کی بیوی، جلدی بھاگ کے گئی اور جا کے زچگی کرائی. زچگی کرانے کے بعد آ کر بولی امیر المؤمنین آپ کے ساتھی کو بتا دو بچہ پیدا ہو گیا. اب وہ آدمی ڈر گیا، امیر المؤمنین کیا، یہ مجھے کیا معلوم، میں سادہ انسان سمجھ گیا نا. حضرت عمر نے کہا میں تیرا بھائی ہوں بھائی، اللہ قیامت میں مجھے پوچھے گا نا ایک آدمی کو زچگی ہونے والی تھی ایک عورت کو، تو کیوں نہیں گیا؟ میں اس واسطے میں بیوی کو بلا کر لے گیا. کتنا ڈر. ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین نے دیکھا ایک عورت ہے، کہیں آگ جل رہی ہے، بچے ہیں رو رہے ہیں. جا کے پوچھا ماں کیا بات ہے؟ کہا بچوں کو بھوک لگی ہے، کھانے پینے کچھ بھی نہیں ہے، آگ جلائی ہوئی ہوں تاکہ بچے سو گئے تو میں بھی سو جاؤں. ایسا ہے کیا؟ فوراً اپنے غلام کو بلا کر لے گیا، آؤ جی بیت المال، جیب میں ہی چابی، جا کے بیت المال کھولے، بورا ایک موٹا بولتے ہیں نا، موٹا گیہوں کے آٹے کا سر پر رکھ کے عمر ابن خطاب دوڑ کے آ رہے ہیں. ان کا غلام بولتا لاؤ میں اٹھا لیتا ہوں. نہیں جی اللہ قیامت میں پوچھے گا نا. جا کے جلدی اسے بولے تم ذرا ہٹ جاؤ، جلدی روٹی پکائے، وہ آٹا گوندے، شہد ڈالے، بچوں کو کھلائے. اس کے بعد بچے کھا کے پی کے سو گئے. تو پوچھے اب تسلی ہے؟ ہاں تسلی ہے، وہ امیر المومنین بن کے بیٹھا ہے نا، وہ تو خبر نہیں لیتا ہے، پتہ نہیں تو کون آدمی ہے میری خبر لیا. کوئی بات نہیں، کل آ کے ملنا اس سے. دور جا کے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں بچے ہنسے نا، خوش ہو گیا، الحمدللہ اللہ مجھے قیامت میں نہیں پوچھے گا. ایسا ڈر میرے بھائی، کہاں ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے؟ کام سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کو سزا دے گا، ہم تو آزاد ہیں، ہم خود خدا بن کے بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں. عبادتوں میں برکت نہیں، نمازوں میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، گھروں میں برکت نہیں، بیپار میں برکت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا عقیدے کی اصلاح سب سے بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. عقیدہ صرف درگاہوں سے تعلق نہیں رکھتا، عقیدہ صرف 2-4 باتوں سے تعلق نہیں ہے. اللہ کی جتنی باتیں ان پر ایک پکا یقین اگر ہمارا ہو جائے گا، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری دنیا اور آخرت دوسری ہو جائیں گی. دنیا گئی آخرت ضرور ملے گی. اب حال یہ ہے کہ دنیا تو ملتی ہے، آخرت جاتے رہتی ہے، اس لیے ان کا خیال کرنا چاہیے. انشاءاللہ باقی باتیں پھر عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر عقیدے کو مضبوط کر دے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ تعالی اپنے احکام کے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ ہم سے غلطی بھول چوک ہو گئی اللہ ان کو معاف کرے اور آئندہ زندگی ہماری اصلاح فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين والنصارى واليهود والنصارى. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأهم وأتم وأكبر.